السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب بیان الایمان الذي يدخل به الجنہ وان من تمسک بما امر به دخل الجنہ۔ یہ کتاب الایمان کا چوتھا باب ہے۔ اس ایمان کا بیان جس کے ذریعہ کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا، اور اس بات کا بیان کہ جس نے مضبوطی سے اس چیز کو اختیار کیا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس باب میں اس ایمان کا بیان ہے جو ایمان آدمی کے لیے باعث دخول جنت ہے، اور اس ایمان میں عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس نے اس چیز کو مضبوطی سے پکڑا جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے، یعنی مامورات کو اختیار کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني ابو ایوب ان اعرابيا عرض لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو في سفر فأخذ بختام ناقته وبزمامها ثم قال یا رسول اللہ او یا محمد اخبرنی بما یقربنی من الجنہ وما یباعدنی من النار۔ قال فکف النبی ثم نظر فی اصحابہ ثم قال لقد افق او لقد هدی۔ قال کیف قلت؟ قال فعاد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصل الرحم دع الناقہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ آپ سفر میں تھے تو اس نے آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑی۔ یہ راوی نے کہا کہ ختام کہا کہ زمام کہا، ختام زمام مترادف ہے۔ تو اس اعرابی نے آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول یا محمد، کہا مجھے ایسی بات بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، پھر اپنے صحابہ کرام کو دیکھا، پھر آپ نے کہا کہ لقد افق اور لقد ہدی، یعنی اس شخص کو توفیق مل گئی یا اس کو ہدایت مل گئی۔ راوی کا بیان ہے کہ کیف قلت، نے پوچھا ہاں تم نے کیسے سوال کیا ہے؟ راوی کا بیان ہے فعادہ، اس نے سوال کو دہرایا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صلہ رحمی کرو، دع الناقۃ، اب اونٹنی کو چھوڑ دو۔ دیکھیے اس میں آپ نے توحید الشرک کا ذکر کیا ہے، اقامت صلاۃ کا ذکر کیا ہے، ایتاء زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور صلہ رحمی کا ذکر کیا ہے۔ میں پچھلے بتا چکا ہوں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے لوگوں کو دین کے تمام ضروری احکام بتا دیتے تھے، لیکن یہ کمی اور ذاتی کمی بیشی جو دکھائی دیتی ہے ہم کو، تو یہ اس کا دار و مدار راویوں کے حفظ و اتقان پر ہے۔ جس راوی کو اپنے استاد سے جتنی حدیث یاد رہی اتنے بیان کیا اس نے، اور میں نے اختلاف روایات کا ذکر کیا ہے، یہ پچھلی کسی حدیث کی تشریح میں، اور قاضی ایاز اور عمرو بن صلاح کے حوالے سے بات بتائی میں نے۔ دوسری حدیث ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا باز قال حدثنا شعبہ قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وابو عثمان انهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن ایوب عن النبی بمثل هذا الحدیث۔ ایک دوسری سند سے وہی روایت امام مسلم نے اسی روایت کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ آگے روایت دیکھیے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ التمیمی قال اخبرنا ابو الاحوص وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن موسیٰ بن طلحہ عن ابی ایوب قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی على عمل اعمله يدنيني من الجنة ويبعدني من النار قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة وفي رواية ابن شيبة إن تمسك به۔ یہ بھی وہی روایت ہے اور الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں، البتہ اس میں یہ جو ہا آیا ہوا ہے، میں نے بتایا تھا کہ ہا معنی ہوتے ہیں ہنا تحویل، یہاں سند میں کچھ تبدیلی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ ابو الاحوص کے نیچے سند کی 2 شاخیں ہو گئی ہیں اور ابو الاحوص کے اوپر سند کی 1 شاخ ہے، تو ابو الاحوص کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کی 1 شاخ ہے اور ابو الاحوص کے نیچے 2 شاخیں ہو گئی ہیں۔ دیکھیے، پہلی شاخ میں امام مسلم کے استاد یحییٰ بن یحییٰ، اور دوسری شاخ میں امام مسلم کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ، اور یہ دونوں روایت کرتے ہیں، یعنی یحییٰ بن یحییٰ اور ابو بکر بن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں ابو الاحوص سے، وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، وہ موسیٰ بن طلحہ سے، وہ ایوب سے۔ کہا کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، تو آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ ایسا کوئی کام جس کو میں کروں جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل ذا رحمک، اس میں تھا وتصل الرحم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ جب وہ آدمی جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے مضبوطی سے تھام لیا جس کا حکم اس کو دیا گیا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے ان تمسک بھی، یعنی ان تمسک بما امر بھی یا ان تمسک بھی۔ اور آگے کی روایت ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني ابو بکر بن اسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي زرعه عن ابي هريره ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه تؤتي الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان۔ تو دیکھیے، اس روایت میں صیام رمضان کا بھی ذکر ہے
اور گزشتہ روایات میں صیام رمضان کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کو ایک جانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، فرض زکوٰۃ، رمضان کا روزہ رکھو۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا ازید ولا ھذا ولا انقص شیئا ابدا ولا انقص منہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ازید ولا ھذا، میں اس پر کچھ نہیں بڑھاؤں گا نہ کچھ کم کروں گا، یعنی آپ نے جو تعلیمات دیں اس پر عمل کروں گا۔ اور تو جب وہ آدمی پیٹ پھر کے جانے گا تو آپ نے کہا کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ وہ دیکھے جنت والوں میں سے کسی کو تو اس شخص کو دیکھ لے، یعنی آپ نے اس کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ آگے کی روایت ہے کہ اس میں نعمان بن قوقل مدینہ کے باہر کے رہنے والے تھے، ان کی آمد کا تذکرہ، ان کا سوال، آپ کا جواب۔ تو قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب واللفظ لابی قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم نعمان بن قوقل فقال یا رسول اللہ ارأيت اذا صليت المكتوبة وحرمت الحلال وأحللت الحلال ادخل الجنہ؟ قال النبی نعم۔ یہ نعمان بن قوقل نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول کیا خیال ہے آپ کا اگر میں فرض نماز پڑھوں، حرام کو حرام سمجھوں، حلال کو حلال سمجھوں، یعنی اسلام میں جتنی چیزیں حلال ہیں درست ہیں اس کو میں کروں اور جتنی چیزیں حرام ہیں اس کو میں چھوڑ دوں، اس میں پورا دین آ جاتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا اگر میں ایسا کروں تو جنت میں داخل ہوں گا؟ آپ نے کہا کہ ہاں ضرور جاؤ گے جنت میں۔ اور آگے کی روایت ہے قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا حجاج بن الشاعر والقاسم بن زکریا قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شیبان عن الاعمش عن ابی صالح و ابی سفیان عن جابر قال قال النعمان بن قوقل یا رسول اللہ بمثله وزاد فيه ولم ازد علی ذلك شيئا ولم ازد على ذلك شيئا۔ ہاں اس میں یہ ذکر ہے کہ امام مسلم کے دو استاد ہیں، حجاج بن شاعر، قاسم بن زکریا، اور دونوں کہتے ہیں ہم سے بیان کہ عبداللہ بن موسیٰ نے وہ روایت کرتے ہیں شیبان سے، وہ اعمش سے، وہ ابو صالح سے اور ابو سفیان سے، وہ جابر سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کہا نعمان بن موسیٰ، نعمان بن قوقل نے اے اللہ کے رسول، کہا کہ بمثلی گزشتہ روایت کی طرح ہے، البتہ اس میں ایک اضافہ یہ ہے ولم ازد علی ذلک شیئا، اس نے فرمایا تھا، اس سے پہلے آیا تھا نا کہ یہ والذی نفسی بیدہ لا ازید ولا ھذا شیئا ابدا، تو اس میں ہے لم ازد علی ذلک شیئا، میں اس پر کچھ اضافہ نہیں کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ اس باب کی آخری روایت ہے کہ قال حدثنی الامام مسلم رحمہ اللہ قال حدثنی سلمۃ بن شبیب قال حدثنا حسن بن اعین قال حدثنا ماخل عن ابی الزبیر عن جابر ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت اذا صلیت صلوات المکتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على تلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، قال نعم قال والله لا أزيد ولا ذلك شيئا۔ یہ روایت اسی طرح سے ہے کہ ایک شخص پوچھا اللہ کے رسول سے، تو آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر میں 5 فرض نماز پڑھوں، رمضان کا روزہ رکھوں، حلال کو حلال سمجھوں، حرام کو حرام سمجھوں، اور مزید ذالک شیئا، اس پر کچھ اضافہ نہ کروں، کہ جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے کہا کہ ہاں۔
قال واللہ العظیم، تو اس نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا. تو بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.